اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کیا، اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، منہم المؤمنون و اکثرہم الفاسقون، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لائے، جو ایمان والے بنے، اور اکثر جو ہیں وہ فاسق نافرمان رہے۔ انہی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس سبق میں بیان کیا ہے، لیسو سواؤن، وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جو ایمان لانے والے ہیں وہ اور جو ایمان نہیں لانے والے وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ جو ایمان لانے والے ہیں اب ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امتن، ایک ایسی جماعت ہے، قائمتن، جو قائم رہنے والی ہے، یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں، اناء اللیل، راتوں کے وقت، رات کی گھڑیوں میں، وہم، اور وہ، یسجدون، سجدے کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کاموں سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھلائی نیکی کے کاموں میں سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ ہیں نیک۔ یہ سرٹیفکیٹ ہے۔ نیک ہونے کے لیے نیک نظر آنا ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے جناب چادر لپیٹ رکھی ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے اور اللہ اللہ کرتے پھر رہے ہیں کہ بڑے نیک ہیں۔ نہیں، آپ کے رویے میں تبدیلی آنی چاہیے، آپ کی سوچ میں تبدیلی آنی چاہیے، آپ کی فکر میں تبدیلی آنی چاہیے۔ فکر میں جب آخرت ہوگی تو پھر آپ اللہ کے قریب رہیں گے، راتوں کو سجدے کریں گے، لوگوں کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھائیں گے، تب جا کے آپ نیک ہوں گے۔ اگر ایک انسان خود نیکی پہ رہے اور دوسرے کو کہنے سے اس لیے کترائے کہ یار کسی کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، تو یہ دین کا رویہ نہیں ہے۔ اللہ نے نہی عن المنکر، امر بالمعروف، یہ مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے۔ وما یفعلوا من خیر، اور جو کچھ وہ کریں، من خیر، کوئی بھلائی، کوئی اچھائی کا کام، فلن یکفروہ، پس ان کی ناقدری نہ کی جائے، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ وہ کوئی اچھا کام کریں تو یہ نہ ہو کہ نہیں جی یہ تو بنی اسرائیل سے آئے ہیں، ان کے ہمارے ہاں اہمیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب چونکہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اب وہ ان کا احترام، ان کا مقام، ان کے سوچ کا مقام، ان کے مشورے کا مقام، ان کے ہر کام کا، ہر فعل کا مقام اسی طرح ہے جیسے باقی صحابہ کا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کا مال، و اولادہم، اور ان کی اولاد ہرگز فائدہ نہیں دے گی، من اللہ شیئا، اللہ کے مد مقابل، شیئن کچھ بھی۔ جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو پھر ان کا مال اور اولاد اللہ کے سامنے ان کو کسی کام نہیں آئیں گے۔ ویسے مال اور اولاد اللہ کے سامنے کام بھی آئے گی، کیسے؟
اولاد کی تربیت صحیح کی ہے، اولاد پہ محنت کی ہے، اور مال کو اللہ کے راہ پہ خرچ کیا ہے، مال جائز کمایا اور صحیح راہ پہ خرچ کیا ہے، تو پھر وہ مال بھی اور اولاد بھی اللہ کے سامنے آپ کے کام آئیں گے۔ لیکن اگر کفر کی ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے مال بھی اکٹھا کیا اور اولاد کو بھی اسی طرح اللہ کی نافرمانی پہ لگایا، تو پھر کیا ہے، پھر ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔